اور نماز کی عادت ڈالو۔ ایک نماز ہے جو ہم پڑھتے ہیں، وہ نماز نہیں کہہ رہا ہوں۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، نصب گڑ جانا، جیسے یہ بوتل ہے نا، یہ یہاں آ کے گڑی تو نہیں لیکن ایسے کھڑی ہے، تو اللہ کہہ رہا ہے فَانْصَبْ، ایسے جیسے لکڑی کو ٹھوکا جاتا ہے نا زمین میں، اور کچھ اس کا حصہ اندر چلا جاتا ہے اور اوپر والا ایسے ہو جاتا ہے، تو نماز کے لیے ایسے کھڑے ہو، ایسے۔ عبداللہ بن زبیر پر حجاج حملے کر رہا تھا اور وہ حرم میں نماز پڑھتے، کوئی پتھر یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، کوئی یہاں سے گزرتا، اور ان کے جسم میں ایسے بھی نہیں ہوتا تھا، ایسے، اتنے اطمینان سے نماز۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ، بولو، فَارْغَب، رغبت کی نماز، نماز میں دل لگے، نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نماز میں کا انتظار کرو، نماز کو اپنے مسائل کے حل ہونے کا ذریعہ بناؤ، نماز میں دعائیں مانگنا سیکھو۔ ہم دعا نہیں مانگتے، دعائیں مانگنا سیکھو، یہ بہت بڑا سبب ہے۔ اسباب ظاہریہ اختیار کرو اور نماز کو سب سے بڑا سبب بناؤ۔ اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے، جب کوئی مشکل آتی تھی آپ نماز پڑھتے تھے۔ 3 دن گزر گئے، کھانے کو کچھ نہیں ملا، تو حضرت عائشہ سے کہنے لگے چلو آج میں اللہ سے جا کے بات کرتا ہوں۔ مسجد میں گیا، نفل شروع کر دی، ایک ستون کے پیچھے 2 نفل پڑھتے، پھر سلام پھیر کے دوسرا ستون، اللہ اکبر، پھر سلام پھیرا تیسرا ستون، اللہ اکبر، پڑھے جا رہے ہیں۔ اتنے میں حضرت عثمان آئے، اماں جان اللہ کے نبی کہاں ہیں؟ ان کا 3 دن سے فاقہ تھا، اللہ سے مانگنے گئے، تو وہ زارو قطار رونے لگے، مجھے کیوں نہ کہا، عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہا، ثابت بن قیس کو کیوں نہ کہا، یہ سارے مالدار تھے۔ بھاگے بھاگے گھر گئے، پورا اونٹ بھر کے راشن کا لے کر آئے، اور آ کر وہاں اللہ کے نبی کے گھر اتارا، اور پھر بھاگے بھاگے گئے، اور گھر میں جو سالن تیار ہو گیا تھا وہ اٹھا کے لائے، اور روٹیاں اٹھا کے لائے، اور آ کر دیا کہ پکانے میں دیر لگے گی۔ جب اللہ کے نبی واپس آئے، پوچھا عائشہ کچھ ہوا؟ کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ کر دیا ہے۔ کہ یہ کون لایا ہے؟ کہ یہ عثمان لایا ہے۔ تو آپ نے ایسے ہاتھ اٹھائے، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو نماز کو اپنا وظیفہ بناؤ۔ یہ آج کل کے یہ سوشل میڈیا اور بہت سے ایسے نادان لوگ، یہ وظیفہ پڑھو، یہ وظیفے پڑھو، یہ پڑھو، یہ پڑھو، یہ سب فضولیات ہیں۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ سب سے بڑا وظیفہ نماز ہے اور دعا ہے۔ باقی سب ڈھکوسلے ہیں، میرے اوپر جادو ہو گیا ہے، میرے اوپر اثر ہے، میرے اوپر جنات ہیں، یہ سب عاملوں کی جیب گرم کرنے کے اسباب ہیں۔ یہ کچھ بھی نہیں ہے، سب بک بک ہے، سب بک بک ہے۔ کبھی اس چکر میں نہ پڑنا کہ میرے اوپر جادو کر دیا گیا ہے، میری بندش کر دی گئی ہے، اولاد کی بندش ہو گئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے۔ نماز جو موجود ہے، اللہ جو موجود ہے، تو کبھی عاملوں کے چکر میں نہیں پڑنا۔ کبھی جو وظیفے بتانے والے ہیں 1000 دفعہ یہ پڑھو، 1000 دفعہ یہ پڑھو، میرے سر میں درد ہے۔ اور ایک بزرگ کہنے لگے کہ آپ 1000 دفعہ سورہ اخلاص پڑھا کرو۔ میں کہا جی پھر تو پہلے انہوں ہور درد ہوا جاوے گا جو میں سر درد نال میں 1000 واری سورۃ اخلاص پڑھا کے میرے کو تو نماز دی رکعت وچ کلو اللہ مشکل پڑی جاندی ہے۔ میں کہا جی یہ وظیفہ تسی اپنے کول ہی رکھو، یہ میرے واسطے کوئی نہیں ہے۔ میرے نبی نے وظیفہ بتایا، نماز پڑھو دعا مانگو، نماز پڑھو دعا مانگو، صدقہ کرو، سخی بنو، بخیل نہ بنو۔ بخیل سے اللہ دوستی لگاتا نہیں، اور سخی سے اللہ دوستی توڑتا نہیں، چاہے فاسق ہو۔ اور سخاوت کا مطلب کوئی بہت زیادہ خرچ کرنا نہیں ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے، وہ دل کی کیفیت کا نام ہے۔
تو غریب بھی سخی ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، غریب بھی بخیل ہو سکتا ہے، مالدار بھی ہو سکتا ہے، بخل خود پیدا ہوتا ہے، سخاوت کو پیدا کرنا پڑتا ہے۔ سخی بنو۔ مولویوں میں سخاوت بہت کم ہے، بلکہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ شروع سے لینے کا جو کام شروع ہو جاتا ہے تو دینے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تو دینا سیکھو تاکہ اللہ تمہیں دے، کھلانا سیکھو اللہ تمہیں کھلائے، پلانا سیکھو اللہ تمہیں پلائے۔ پھر سب سے بڑی سخاوت ہے، جس پہ ناراضگی ہے معاف کر دو۔ سب سے بڑی تواضع ہے، جس پہ زیادتی کی ہے اس سے جا کے معافی مانگ لو۔ معافی مانگنا اس سے بڑی تواضع کوئی نہیں، معاف کر دینا اس سے بڑی سخاوت کوئی نہیں ہے۔ اور اللہ کو سخی سے پیار ہے، وہ فاسقی کیوں نہ ہو۔ سامری نے بچھڑے کی پوجا کروائی، اللہ نے کہا ان سب کو قتل کرو، وہ قتل ہو گئے۔ سامری نے پکڑا ہوا آ گیا، اللہ نے کہا موسیٰ سامری کو چھوڑ دے۔ کہ یا اللہ، وہ بدبخت تو سب کو بچھڑے کی پوجا پہ لگانے والا۔ اللہ نے کہا سخی ہے، سخی کو قتل کرنا مجھے اچھا نہیں لگتا، آپ ہی مر جائے گا۔ وہ بخار میں مر گیا۔ تو سخاوت ایسی چیز ہے جو کفر و نفاق میں بھی کام دے جاتی ہے۔ بیٹا سخی بنو۔ اور ایک سخاوت بتائیے جس پہ کوئی پیسے نہیں لگتے، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سیکھو، درگزر کرنا سیکھو، اپنی کوتاہی کا کھل کے اعتراف کرو۔ جو معافی مانگنے آئے اس کے آگے منہ نہ بناؤ، اسے فوراً اپنے سینے سے لگاؤ۔ الا تحبون ان یغفر اللہ لکم۔ معاف کرنا سیکھو، معافی مانگنا سیکھو۔ اور نوافل میں تہجد کا اہتمام کرو۔ یہ شعار الصالحین ہے۔ آپ نوجوان ہو تو آپ 70 سے بھی آگے چلے گئے، تہجد کا اہتمام کرو۔ نوافل اس سر درد میں میرے نفل کبھی چھوٹتے ہیں، ورنہ 40-50 نفل روزانہ پڑھتا ہوں۔ میری تہجد قضا نہیں ہوتی سوائے شدید تکلیف کے۔ پچھلے 30-35 سال سے اللہ نے مجھے تہجد کا پابند کیا ہوا ہے۔ یہ میں تم میری اولاد ہو، تمہیں ترغیب کے لیے سنا رہا ہوں، کوئی اپنی بزرگی نہیں جتا رہا ہوں، کہ تمہیں پتہ چلے کہ بیماری میں بھی اگر اہتمام ہو سکتا ہے تو اس جوانی میں کیوں نہیں ہو سکتا۔ جلدی سو، جلدی اٹھ، اس موبائل پہ کھیلنا چھوڑ دو، یہ تمہارا بہت وقت ضائع کرتا ہے۔ اس موبائل سے کھیلنا چھوڑ دو، اس کو دیکھنا چھوڑ دو، وہ وقت مطالعے پہ لگاؤ، تلاوت پہ لگاؤ، ذکر پہ لگاؤ، تسبیح پہ لگاؤ، لوگوں کی خدمت پہ لگاؤ۔ اس نے بہت نقصان پہنچا ہے، خاص طور پر جب تم ماں باپ کے ساتھ بیٹھو، بیوی کے ساتھ بیٹھو، بچوں کے ساتھ بیٹھو، اسے بند کر کے بیٹھو۔